السلام علیکم۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائے ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 16 ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ کسی اسپیشل جگہ لے کر جا رہے ہو۔ اس نے ساحل سمندر کے پاس گاڑی روکی تو مناہل نے نروٹھے سے انداز میں اسے دیکھا جو اسے باہر اترنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ عاشق مزاج لوگوں کے لیے اس جگہ سے بڑھ کر کچھ اسپیشل ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرائیں تو اس نے مسکراتے لہجے میں استفسار کیا، جس نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے لب بھینچے لہروں پر اپنی نظریں مرکوز کر دی تھیں۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلنے لگی تھی، ہلکا ہلکا سا اندھیرا سمندر میں پڑنے والے چاند کے عکس کے باعث پر اسرار سا معلوم ہوتا تھا۔ جب اچانک ہی اس نے مناہل کے پیچھے سے اپنا بازو گھما کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو حارث؟ وہ ایک دم ہی بوکھلا کر اس کا ہاتھ ہٹانے لگی تھی۔ شش، 1 منٹ۔ اس سے حرکت کرنے سے منع کرتے ہوئے وہ اسے احتیاط سے آگے بڑھا رہا تھا۔ حارث، کیا تم مجھے سمندر میں دھکا دینے والے ہو؟ اس کی خوف زدہ سی آواز اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی، اور پھر کچھ ہی منٹس بعد اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، اور جب منظر کچھ واضح ہوا تو وہ بری طرح چونک کر اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی، جہاں وہ جلتے دیور سے بنے ایک ہارٹ شیپ کے اندر کھڑی تھی، جہاں جا بجا گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے معلوم ہے تھوڑا سا فلمی ہے، لیکن تمہیں پسند ہی اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر ایسے ہی صحیح۔ سادگی سے کہنے کے بعد ہلکے سے شانے اچکاتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی مناہل؟ اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک رہے تھے۔ وہ اتنے مان اور محبت سے محو سوال تھا کہ جیسے اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اسے کبھی انکار کر ہی نہیں سکے گی، اور وہ تو جیسے نمک کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ سرد پڑتے چہرے کے ساتھ وہ یک ٹک اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی کہ کہیں وہ سب ایک خواب نہ ہو، اور آنکھیں بند کر کے جیسے ہی کھولے گی سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اگر وہ خواب تھا تو وہ کبھی نیند سے جاگنا نہیں چاہتی تھی، اور اگر یہ حقیقت تھی تو پھر اس کی خواہش یہی ہوتی کہ بس وقت یہیں پر تھم جائے، ایک لمحہ بھی آگے نہ بڑھے۔ جو اس نے مانگا تھا اوپر والے نے تو اس سے کہیں گنا زیادہ اسے دے دیا تھا۔ اس کی پتھرائی آنکھوں میں آنسوؤں سے دراڑیں سی پڑی تھیں۔ یو نو واٹ؟ مخملی ڈبی کھولتے ہوئے بھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم انکار نہیں کرو گی، لیکن اگر تم نے انکار کرنے کا سوچا بھی تو… وہ دمکتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھی نکالنے کے بعد استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی میں پہنانے لگا تھا۔ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تم تو سونیا کو پسند کرتے ہو نا؟ وہ دقت سے لرزتے ہوئے لبوں سے کہہ پائی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی حارث کے ہاتھوں میں دبا تھا۔ کون سونیا؟ اس نے شرارت بھری سنجیدگی سے انجان بن کر پوچھا۔ میرا دل صرف مناہل کے نام کی مالا جپتا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا سا تھا۔ وہ سب تو صرف ایک چھوٹا سا مذاق تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ دیر تک اسے قائم نہیں رکھ پایا۔ اس کے انداز میں افسوس سا تھا۔ اگر یہ مذاق نہ ہوتا تو میں نے تمہاری جان لے لینی تھی۔ بھیگی نگاہوں اور سرخ ناک کے ساتھ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے شانے پر سر ٹکا گئی تھی۔ بہت تنگ کیا تم نے مجھے، وہ شکوہ کناں تھی۔ سب جانتا ہوں میں۔ آنکھیں موندے مسکراتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ریاض نے بے حد مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی اسے دیکھ کر، جو ڈرائیونگ کے ساتھ والی سیٹ پر دروازے سے چپک کر کھڑکی پر سر ٹکائے گمسم سا بیٹھا تھا۔ حیدر میرے بھائی، واپس آ جا اپنی دنیا میں۔ دیکھ، یہ تو کسی نہ کسی دن ہونا ہی تھا، تو سر پر سوار کیوں کر رہا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بظاہر تو وہ ہمدردی میں ہی کہہ رہا تھا، لیکن بے ساختہ امڑتے کہکہوں کو وہ کس طرح سے ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ یار کیوں پریشان ہوتا ہے؟ احمد کروا دے گا نا تیاری، اب ایگزامز ہی تو ہیں، کوئی مانسٹر تھوڑی ہیں جو تو اتنی فکر کر رہا ہے۔ تیری تیاری تو کمپلیٹ ہے نا جب ہی ایسے بول رہا ہے، ورنہ میں تجھے کیا جانتا نہیں کمینے؟ منہ پھلا کر کہتے دونوں ہاتھ چہرے پر رگڑتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ دونوں گاڑی میں اس روڈ پر موجود تھے جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ پوری روڈ سنسان پڑی تھی۔ ویسے تو کراچی اتنی جلدی سوتا نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی۔ جب سے حیدر نے ایگزامز کے بارے میں سنا تھا تب سے اس کی ایسی حالت تھی، ریاض اسے زبردستی لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا، کہیں وہ صدمے سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ تو بیٹھ یہاں، میں سامنے سے تیرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر اس نے روڈ کی دوسری طرف بنی میک ڈونلڈ کی بڑی سی شاپ کی طرف اشارہ کیا۔
زنگر کے ساتھ فرائز ضرور لانا۔ حیدر کی آواز لگانے پر وہ ہنس دیا تھا اور روڈ کراس کر کے شاپ پر آیا تھا۔ آرڈر کرتے ہی اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کو دیکھا تو حارث کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ اس نے گرین بٹن سلائیڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ آیا دیوداس کو ہوش؟ حارث نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں بھائی آ گیا ہوش، اور ابھی وہ دیوداس بھوک سے بے حال ہو رہا ہے۔ ریاض کے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا اور اس سے تھوڑی دور کار میں بیٹھے حیدر کی طرف سے کسی نے شیشہ بجایا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا جہاں دو درمیانی عمر کے آدمی کھڑے اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے باہر نکل آیا۔ اس کے اترتے ہی ان میں سے ایک نے حیدر کے سر پر پسٹل تان لی تھی۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے جلدی نکال، ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ حیدر نے ناگواری سے خود پر تانی گئی پسٹل کو دیکھا۔ چوئنگم کے خالی ریپر، ایک سگریٹ کا پیکٹ اور ایک لائٹر ہے بس میرے پاس، چاہیے تو بتا دے دیتا ہوں، اس نے بغیر خوف زدہ ہوئے کہا۔ دیکھ زیادہ ہیرو گری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے بس اتنا کر، اب کی دفعہ دوسرے نے کافی درستگی سے کہا۔ ہاں تو میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، جو سچ تھا وہ بتا دیا، کندھے اچکا کر وہ بے نیازی سے بولا۔ کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ نہیں۔ حارث کی کسی بات پر وہ بھی اختیار ہنسا تھا۔ سچ کہہ رہے یار تو، بھلے سے حرکتیں اس کی بندروں والیاں لیکن سچ میں ہماری جان ہے، اور یقین کر اتنی جلدی وہ مرنے والا۔ پیمنٹ کرتے ہوئے وہ شاپر پکڑنے ہی لگا تھا جب پرسکون خاموش فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجی تھی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، لفظ جیسے اٹک گئے تھے۔ اس کا وجود ساکت و جامد ہو چکا تھا، ایسے جیسے کسی نے فریز کر دیا ہو۔ فاسٹ فوڈ کا شاپر اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ ریاض تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ یہ شور کیسے؟ موبائل سے آتی حارث کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنے اندر اٹھتے خیالات کو سختی سے جھٹلاتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے خود کو راضی کرتے مڑ کر دیکھا تھا جہاں تھوڑی ہی دیر پہلے وہ حیدر کو گاڑی میں چھوڑ آیا تھا۔ لیکن اب ریاض کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ اپنی آنکھوں پر وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس حیدر کو صحیح سلامت وہ گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، اب وہ باہر گاڑی سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ سر سے بہتا خون چہرے سے ٹپک کر گریبان میں جذب ہو رہا تھا۔ زندگی کی خوشیوں سے چمکتی اس کی آنکھوں کی چمک اس سمے ماند پڑ گئی تھی۔ وہ جو اپنے لباس پر ہلکی سی گرد نہیں لگنے دیتا تھا، اس وقت خون سے اس کا وجود سرخ ہو گیا تھا۔ لمحوں میں آنکھیں بند کیے اس کا وجود ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ حیدر! ایک فلک شگاف چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ ریاض کو لگا تھا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، پسینے سے اس کا وجود تر ہو چکا تھا، آنکھوں میں وحشت سی بھری تھی، حلق میں گویا کانٹے اگائے تھے۔ گہری سانس سے لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ شکر کہ صرف خواب تھا۔ ہاتھ کی پشت سے پسینے سے بھیگی پیشانی صاف کرتے سائڈ ٹیبل پہ دھرا پانی کا جگ اٹھایا تھا، لیکن خالی جگ دیکھ کر یاد آیا کہ رات کو بھرا ہی نہیں تھا۔ پیروں میں سلیپر ڈالے صوفے پر سے شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کچن میں جا کر فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہی ایک ٹھنڈک سی پورے بدن میں اترتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں بند کیے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ جب ہی کچن کی لائٹ کھلی دیکھ کر حمین صاحب وہاں آئے تو اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ پاپا اب سوئے نہیں؟ وہ خود بھی چونکی تھی۔ میں تو آفس کا کام دیکھ رہا تھا، لیکن تم کیوں ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹا؟ ٹھیک تو ہو نا؟ یہ چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ فکر مندی سے کہتے وہ اس کی طرف پڑھے۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، بس ایک برا خواب دیکھ لیا تھا۔ اپنے گال پہ رکھے ان کے ہاتھ پر یشپا نے اپنا ہاتھ رکھ کر لہجے میں بشاشت سموتے ہوئے کہا، ورنہ ذہن تو ابھی تک خواب کے زیر اثر تھا۔ اوہ، تو میری بریو ڈاٹر برے خواب سے ڈر گئی؟ حمین صاحب نے شرارتی انداز میں اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کو۔ انہیں فخر تھا اس پر، اللہ نے انہیں بیٹا نہیں دیا تھا، لیکن یشپا بھی ان کے لیے کسی بیٹے سے کم نہ تھی۔ 6 سال پہلے جب ان کی شریک حیات کا انتقال ہوا تھا تو وہ خود بھی ٹوٹ سے گئے تھے۔ اپنی بیوی سے انہیں محبت بھی بے انتہا تھی۔ کتنے ہی دن وہ اس صدمے سے نکل نہ سکے تھے، بیمار ہو کر بس اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں یشپا ہی تھی جس نے پھر سے انہیں زندگی کی طرف راغب کیا، حالانکہ اس کی خود کی عمر ہی کیا تھی، اس وقت محض 14-15 سال۔ لیکن جس انداز میں اس نے انہیں سنبھالا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ یشپا کے خفگی سے دیکھنے پر وہ ہنس دیے تھے۔ مذاق کر رہا تھا بیٹا، چلو اتنا سوار نہ کرو ذہن پر، سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ حمین صاحب نے شفقت سے اس کا سر تھپکا تھا۔
ٹھیک ہے میں سو جاتی ہوں، لیکن صرف اس شرط پہ کہ آپ بھی سو جائیں گے اور مزید کوئی کام نہیں کریں گے۔ اپنی صحت کا خیال کریں، اس عمر میں اتنا کام کریں گے تو بہت جلد بوڑھے ہو جائیں گے آپ۔ ان کا بازو پکڑے اپنے ساتھ وہ انہیں ان کے روم میں لے آئی تھی۔ ٹھیک ہے دادی اماں، سو جاتا ہوں میں، کیونکہ میں اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ امین صاحب نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جس انداز میں کہا تھا وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ بدحواسی میں وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئے۔ چہرے بالکل پیلے پڑ چکے تھے، جیسے جسم سے سارا خون ہی نچڑ گیا ہو۔ ریسیپشن سے اس کے بارے میں معلوم کر کے دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے دوسرے فلور پر پہنچے تھے، جہاں کوریڈور میں ہی ریاض سر ہاتھوں میں گرائے بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کی نم آنکھیں، وحشت زدہ چہرہ، خون سے داغدار ہوئے لباس کو دیکھ کر دونوں کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتے اس کے پاس پہنچ کر احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس نے چونک کر اسے دیکھا اور بے ساختہ اٹھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ احمد، میری غلطی ہے، یہ میری وجہ سے ہوا، مجھے اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہوئے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ خاموش، بالکل تیری غلطی نہیں ہے یہ، اللہ کی رضا سمجھ اور خود کو قصوروار مت سمجھ، تیری وجہ سے نہیں ہوا کچھ، تو سمجھ رہے نا میری بات؟ ریاض تو سمجھ رہے؟ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے احمد نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، جو بے آواز روتے خود کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اگر اسے کچھ ہو گیا تو، یا اللہ، کاش میں اسے اکیلے نہ چھوڑ کر گیا ہوتا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اونچا پورا مرد پپک کر رو دیا تھا۔ ایک ملال سا تھا جو اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصوروار گردان رہا تھا۔ اگر وہی گولیاں اسے لگتی تب بھی شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اپنی جان سے پیارے دوست کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ ہو رہی تھی۔ دکھ کی شدت سے کوریڈور میں موجود ان تینوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ تیری بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے؟ کیا کہا حیدر کے بارے میں؟ بے جان قدموں سے حارث کو آتے دیکھ تیمور لپک کر اس کی جانب بڑھا تھا اور بےتابی سے اسے دریافت کیا۔ حارث نے شدت گریہ سے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ ایک موت کی سی خاموشی وہاں پھیلی تھی جس سے حارث کی آواز نے توڑا تھا۔ آپریشن چل رہا ہے، 4 گولیاں لگی ہیں، دعا کر، بہت کم امید ہے اس کے بچنے کی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ بیکار باتیں مت کر حارث، کچھ نہیں ہوگا اسے، اور رونا بند کر، تو جانتا نہیں ہے کتنا بڑا کمینہ ہے وہ، یہ 4 گولیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا۔ حارث کو جھڑکنے کے بعد اس نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، جیسے واقعی یہ 4 گولیاں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ جب سب ساتھ رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے، دوسروں کو تنگ کرتے تھے، تب کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ کبھی بچھڑنا بھی پڑے گا، جدائی بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ زندگی کی رونقوں سے بھرپور اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی صبح تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ان سے لڑتا جھگڑتا، زندگی کو جیتے کتنا پرسکون تھا، کتنا مطمئن تھا، لیکن کسے معلوم کب کیسے یہ زندگی دغا کر جائے۔ کتنی ہی دفعہ وہ اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر لڑ پڑتے تھے، اسے 1-2 لگا بھی دیتے تھے، بری بھلی بھی سنا دیتے تھے، لیکن ایک وہ ڈیٹ تھا کہ مجال ہے جو کسی بات کا برا مان جائے، بلکہ بےزتی پر بھی منہ پھاڑ کر دانت نکالے ہنستا رہتا تھا تاکہ سامنے والا اور جلے اور زچ ہو۔ IBA سمیت پوری جامعہ میں وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسٹوڈنٹس تو ایک طرف، پروفیسرز تک اس کی شرارتوں سے بچ نہ پاتے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں پڑے اس بے جان ہوتے حیدر کو 2-4 تھپڑ مار کر اسے ڈانٹے، اسے برا بھلا کہیں، گالیاں دیں کہ بس بہت کر لیا ڈرامہ، چل اب اٹھ جا کمینے، اور کتنی جان نکالے گا۔ آپریشن تھیٹر کے پاس کھڑے احمد نے اپنا یخ بستہ ہاتھ شیشے کے دروازے پر رکھے خالی نگاہوں سے اندر دیکھا تھا، جہاں ڈاکٹر اور نرسیں اس پر جھکے کھڑے اسے واپس زندگی کی رنگینیوں کا حصہ بنانے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ احمد کو اس کی جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس میں ہوتا تو اپنی سانسیں اس پر قربان کر کے بس اس کی زندگی مانگ لیتا۔ کرمناک اذیت سی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، شدت سے اس کا دل بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ بس وہ صحیح سلامت یہاں آ کر کھڑا ہو جائے، بس اور کچھ نہیں، اس کی سانسیں سلامت رہیں، اسے کچھ نہ ہو۔ یار لائبہ، میری بلو فائل کہاں رکھی ہے تم نے؟ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے کمرے میں سے ہی آواز لگا کر لائبہ سے پوچھا، جو باہر لاؤنج میں بیٹھی فاریہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس ٹی وی کو تو بند کر جاتی۔ حلق پھاڑ کر خبریں پڑھتی نیوز اینکر کی آواز سر میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ چنچلاتی ہوئی اس نے ریموٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ اب یہ ریموٹ کہاں چلا گیا لائبہ؟ ریموٹ کہاں رکھا ہے؟ اس نے پھر آواز لگا کر پوچھا۔
ایک تو اتنی مشکل سے دل کو سمجھا بجھا کر پڑھنے بیٹھتا ہوں، لیکن تبھی یہ سارے مسئلے ہونے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہی وقت پر نہیں ملتی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ صوفے پر پڑے کشن ہٹا کر ریموٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی اینکر کی پر اسرار آواز بریکنگ نیوز نشر کرتے لمحے کو اشر کا وجود جامد ہوا تھا۔ اینکر کی آواز کسی سور کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ناظرین، بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 کے قریب 2 نامعلوم افراد MNA ظہور دلاور کے بیٹے حمزہ حیدر علی کو گولیاں مار کر فرار۔ شدید زخمی حالت میں انہیں DHC ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی کنڈیشن کے بارے میں تاہم کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسے 100% یقین تھا کہ سننے میں یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہوگی، وہ ان کا حیدر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بھلا کیسے گولیاں لگ سکتی ہیں؟ اور ہمت کس میں ہے حمزہ حیدر علی کو گولیاں مارنے کی؟ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے اس نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا تاکہ اسے کال کر کے خود دریافت کر سکے، اور اسے پکا یقین تھا کہ ابھی وہ کال اٹھائے گا اور کہے گا، کمینے اشر، تو نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ابھی میں MNA کا بیٹا حمزہ حیدر علی ہوں، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے مجھے ہاتھ لگانے کی، اور تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی مجھے گولی مارے گا؟ ہاں؟ اس کا تیز تیز دھڑکتا دل شدت سے کی التجا کر رہا تھا کہ بس حیدر ایک دفعہ فون اٹھا لے، بس ایک دفعہ اس کی آواز سن لوں اور دل کو چین پڑ جائے۔ لیکن اس پل اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی جب غیر ارادی طور پر اس کی نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی۔ پہلے وہ جان بوجھ کر اسکرین کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب جو نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، کیونکہ وہاں اب حیدر کی ہنسی مسکراتی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اسے وہی دکھا رہی تھیں جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کانوں میں اسی کا نام سنائی دے رہا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ 5 دفعہ بیل جانے کے بعد آپریٹر کی آواز اس کی سن ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی، جو دوسری جانب سے جواب موصول نہ ہونے کا بتا رہی تھی۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ کار سے نکل کر ریسیپشن سے معلوم کر کے بھاگتے ہوئے وہ وہاں پہنچا، دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ اسے کچھ نہ ہو، میرے اللہ اسے بچا لے، اس کی زندگی سلامت رہے۔ بری طرح دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کا مخصوص دوائیوں کی بو سے رچا بسا ماحول سامنے تھا، جہاں کچھ لوگ اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اللہ کے بعد ڈاکٹروں سے التجائیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہیں ہسپتال کا سٹاف بھی عجلت میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہر کسی سے نظریں چراتا وہ دوسرے فلور پر آیا تھا، جہاں سامنے ہی کوریڈور میں وہ سب بیٹھے اسے نظر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے اب ان کے اندر جان باقی نہ رہی ہو، صرف خالی جسم ہو، اور جان رہی کہاں تھی اب؟ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خود کو کوئی دکھ پہنچے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے جان سے پیارے کو تکلیف میں تڑپتے دیکھ ہوتی ہے؟ اگر یہ سچ تھا تو پھر ان کا بھی وہی حال تھا۔ جسم بھلے سے الگ تھے لیکن دل سب کا ایک ہی تھا۔ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے تڑپ اٹھتا ہے، اور پھر اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتا وہ انسان ان کے لیے دل کی ہی اہمیت رکھتا تھا۔ اتنی دیر سے وہ تکلیف میں تھا تو ان کو کیسے چین پڑ سکتا تھا؟ یہ دوستی بھی نہ جانے کتنا عجیب رشتہ ہے، جس سے سب سے زیادہ لڑتے ہیں اسی پر جان چھڑکتے ہیں۔ اگر دوست کو کوئی کچھ کہہ دے تو سب آستین چڑھا کر لڑنے مرنے پر اتر آتے تھے۔ دوسروں کو تو جان بوجھ کر لڑوانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر مزے سے تماشا دیکھتے، لیکن جب خود کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تو لڑنے بھیڑنے اور مار کٹائی کے بعد خود ہی صلح صفائی کر لیتے۔ چل کمینے، جیسا تو کہہ رہے ویسا ہی کر لیتے ہیں۔ اوئے تو دوست نہیں ہے، بھائی ہے ہمارا، سوچ بھی کیسے لیا تو نے کہ ہم تجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ کوریڈور کی ہولناک خاموشی کو اس کی قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ سبھی نے چونک کر بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت رقم تھی۔ پرشکوہ انداز میں اس نے ان سب کو دیکھا تھا۔ میں بھی دوست تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میرا کوئی رشتہ نہیں اس سے؟ حارث اس کے پاس آیا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان دونوں کو جیسے آنسو بہانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ دنیا کا سب سے انمول رشتہ دوستی ہی تو ہے۔ ایک ساتھ ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے انہوں نے ساتھ گزارے تھے، کبھی بھولے سے بھی جدا ہونے کا نہیں سوچا تھا۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر آج یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ضروری تھا؟ گولیاں صرف اسے ہی لگنی تھیں؟ وہی کیوں؟ ان کے دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیے تھے، لیکن پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی کہ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا اسے۔ ارے یہ تو صرف 4 گولیاں ہیں، اگر اسے 40 بھی لگ جائیں تو بھی اسے کچھ نہ ہو۔ اس کے اندر صرف ہڈیاں نہیں بلکہ ڈھیٹ ہڈیاں ہیں، وہ کہاں آسانی سے جان چھوڑے گا؟ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ان سب کی جان تھا۔
اب جسموں سے کبھی جان نکلنے کے بعد کوئی زندہ رہا ہے کیا؟ ارے تم جانتے نہیں ہو مجھے، حمزہ حیدر علی ہوں میں، وہ بھی MNA کا بیٹا۔ اگر مر بھی گیا نا تو بھی چین نہیں لینے دوں گا تم لوگوں کو، بھوتوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں گا۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بینچ کی بیگ سے سر ٹکائے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ حیدر کی آواز اسے اپنی قریب ہی سنائی دی تھی۔ کبھی اس نے کتنے فخر سے کہا تھا اور وہ اسے ہمیشہ ہی بیزاری سے جھاڑ دیتے تھے۔ مطلب کہ تو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑے گا؟ ریاض کو آج شدت سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ذہن کے پردے پر اس کے ساتھ گزرے کتنے پل، کتنے ہی لمحے ایک کے بعد ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ کتنا ضروری تھا، کتنا اہم تھا ان کی زندگی میں۔ اس کے بغیر تو ان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ ایسا تو کبھی ان کی زندگی میں کوئی دن نہیں گزرا تھا جو اس کی شرارتوں کے بغیر ہو۔ دیوار سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے، سر جھکائے کھڑے، اس سے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور یہ وقت ہی تو تھا جو رک سا گیا تھا۔ ایک ڈر سے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ وہ رویا نہیں تھا، بلند آواز سے تو بالکل بھی نہیں، لیکن آنسوؤں پر کب کسی کا بس چلا ہے۔ ایک تواتر سے آنکھوں سے نکلتا مایا اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ دفتن فون بجنے پر وہ چونکا۔ الٹے ہاتھ کی پرس سے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے اس نے جینز کی جیب میں سے فون نکالتے ہوئے ایک نظر ان سب کو دیکھا تھا جو بالکل چپ چاپ نڈھال سے بیٹھے تھے، کہنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو جیسے۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی سب کے ایک ساتھ ہونے کے باوجود، خاموشی تو دور کی بات، اس قدر وحشت ناک خاموشی ان کے درمیان رہی ہو۔ اس نے موبائل کی جلتی اسکرین کو دیکھا جہاں نور کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ وہاں سے تھوڑا سا سائڈ پر آتے بھی اس نے کال یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ بھاری آواز میں کیا گیا اس کا سلام زرنور نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ احمد، کیا ہوا حیدر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا اسے؟ پلیز کچھ تو بتاؤ احمد۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے رک رک کر بےتابی سے کہا تھا۔ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اس کے سوالوں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے بھی جواباً سوال پوچھا۔ لائبہ نے بتایا اور نیوز پر بھی دکھا رہے ہیں۔ احمد، کچھ ہوا تو نہیں نا اسے؟ پلیز کچھ بولو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی بھیگی آواز، اس کا درد وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خود کو کوئی تسلی نہیں دے پا رہا تھا، پھر اسے کیا کہتا؟ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا اسے، آپریشن چل رہا ہے، تم دعا کرو۔ اسے اس وقت تمہارے آنسوؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تھا، ورنہ دل تو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا میں وہاں آ جاؤں احمد، بس تھوڑی دیر کے لیے؟ زرنور کے بے قراری اور بے چینی سے کہنے پر اس نے سہولت سے اسے منع کیا تھا۔ ابھی مناسب نہیں ہے، رات بہت ہو گئی ہے، سو میں تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی مان گئی تھی۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ ساری رات ان کی وہیں سرد کوریڈور میں پل پل اذیت میں گزری تھی۔ کسی کے پاس تسلی کے دو لفظ نہ تھے ایک دوسرے کو کہنے کے لیے۔ لگتا تھا جیسے اب کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ ہو۔ ایک دھڑکا سا دل کو لگا تھا۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ تیمور نے حارث کو شکستہ قدموں سے وہاں سے جاتے دیکھ پوچھا۔ نماز پڑھنے، بھاری آواز کے ساتھ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایک خالی سی نظر آپریشن تھیٹر پر ڈال کر اس نے اشر کو دیکھا تھا۔ نظریں چار ہونے پر تیمور کے کچھ کہے بغیر ہی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دونوں ساتھ ہی حارث کے پیچھے گئے تھے۔ صرف ایک ہستی ہی تو تھی جس کے سامنے وہ اس کی زندگی کی بھیک مانگ سکتے تھے، وہ جو سچے دل سے پکارنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ احمد کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن ریاض کی حالت کے پیش نظر اس نے قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اور نہ جانے کس وقت آپریشن ختم ہو جائے، ایسے میں کسی کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تعصب سے ریاض کو دیکھا تھا جو بینچ پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خلا میں دیکھتے نہ جانے کس گہری سوچ میں گم تھا۔ ہونٹوں پر جیسے کفل پڑ گئے تھے، کبھی نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ احمد نے اسے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا جب یہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ان دونوں نے پہلے چونک کر دیکھا اور پھر بے قراری سے باہر آنے والے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ پیشنٹ کے پیرنٹس؟ ڈاکٹر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، انہیں انفارم کر دیا ہے، صبح تک پہنچ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر اب کیسا ہے حیدر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ بے قراری حد سے سوا تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کہہ دے۔ ریلیکس ینگ بوائز، آپریشن کر کے بازوؤں اور پیر میں لگی گولیاں تو ہم نے نکال دی ہیں، اور قسمت اچھی تھی اس کی جو سر والی گولی صرف ٹچ ہو کر گزری۔ شاید کلرز نے جاتے جاتے ماری تھی جب ہی نشانہ چوک گیا۔ بٹ یہ سیف ناؤ،
حالت خطرے سے باہر ہے لیکن ابھی سکون آور ادویات کے زیر اثر ہیں، اسی وجہ سے ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر کی آواز ان کے لیے نئی زندگی کی نوید کی طرح تھی۔ بے ساختہ خوشی سے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں اور ہونٹوں پر ہنسی، سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں۔ گزری رات کسی قیامت سے کم تو نہ تھی۔ ڈاکٹر بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیے تھے جو خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ مل سکیں گے، بٹ دھیان رکھیں کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہہ کر ان دونوں کا شانہ تھپکا تھا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہاں، شور شرابہ؟ ارے ڈاکٹر اب تو جشن ہوگا، جشن۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی کرنیں سیدھی بیڈ پر سوئے اس کے چہرے پر پڑی تھیں۔ بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر اس نے دیوار گیر گھڑی دیکھی جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، اوف، نماز بھی نکل گئی، سوری اللہ تعالیٰ۔ دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے جلدی سے بلینکٹ ہٹا کر کھڑی ہوئی اور الماری میں سے ہلکے انگوری رنگ کا لون کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ میں شاور لے کر تولیے میں بال لپیٹے باہر آئی۔ ایک تو گیلے بال، اوپر سے گھنے اور لمبے۔ اسے سخت الجھن ہوتی تھی انہیں سلجھاتے ہوئے، لیکن اس کی نانو کبھی اسے کٹوانے نہیں دیتی تھی کہ لڑکیاں تو مرتی ہیں ایسے بالوں کے لیے اور تم کٹوانے چلی ہو۔ جیسے تیسے بال بنا کر بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے وہ کمرے سے باہر آئی تھی جہاں لاؤنج میں ہی نانو بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم نانو، بلند آواز میں سلام کرتی ہوئے وہ لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں آئی۔ وعلیکم السلام، آج دیر ہو گئی اٹھنے میں؟ انہوں نے جواباً پوچھا۔ جی بس وہ آج یونی جانے کا دل نہیں تھا اس لیے دیر ہو گئی، اس نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ چائے پئیں گی یا ناشتہ بنا دوں؟ چائے تو میں پی چکی ہوں، ایسا کرو ناشتہ بنا لو، دوپہر کے لیے بھی کچھ دیکھ لینا، ہو سکتا ہے تمہاری پھپھو آ جائیں۔ جس انداز میں انہوں نے پھپھو کا ذکر کیا تھا انوشے کو ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ نانو کو کبھی بھی اس کے ددحال والے پسند نہیں رہے تھے۔ وہ تو شکر کے سبھی اپنے گھر بار سمیت بیرون ملک مقیم تھے، بس عظیم صاحب انوشے کی والد کی ایک بہن یہی کراچی میں رہتی تھی جن کے اکلوتے بیٹے ابرار سے اس کی نسبت طے تھی۔ انوشے کی والدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھیں اور انوشے کا بھی کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ جب وہ انٹر میں تھی تب بھی ان کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اکلوتی بیٹی اور داماد کے مرنے کے بعد زمرد بیگم غم سے نڈھال ہو گئی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آبائی گھر کو کرائے پر دے کر یتیم اور جوان سال نواسی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ انوشے کی شادی وہ اپنی دوست کی پوتے سے کرنا چاہتی تھیں، لیکن عظیم صاحب نے بچپن میں ہی اپنی بہن کے اصرار کرنے پر انوشے کی منگنی کر دی تھی۔ نانو کو اس کا خاصا قلق تھا جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، اس کا ذہن ہنوز تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً ذہن کے خالی پردے پر دائرے سے بنے اور مٹنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے کان سے مختلف آوازیں ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، بار بار اس کا نام لے رہا ہو۔ پھر سے تاریکی میں ڈوبتے اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی کئی گھنٹوں سے بند آنکھوں کو آہستہ سے کھولا۔ اپنی اوپر جھکے کھڑی بے قرار بے چین مضطرب سی شکلوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، جیسے کسی بھوت کو اچانک سے دیکھنے کے باعث ڈر کر کھل جاتی ہیں۔ اس کی آنکھیں پھاڑ کر ٹکر ٹکر سب کو دیکھنے پر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ حارث نے اشارے سے احمد سے پوچھا، جس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیوں بے، گونگا ہو گیا؟ زبان نکال دی ڈاکٹر نے تیری، بول کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کے ایک ٹک سب کو گھورنے پر ریاض نے تشویش سے کہتے ہوئے جیسے ان سب کے دل کی بات کہی تھی۔ میں مر گیا؟ اس کے لبوں سے حیرت بھری سرسراتی آواز نکلی اور وہ اتنی ہلکی تھی بمشکل ہی وہ لوگ سن پائے۔ بیڑا غرق، اتنی دیر میں بولا بھی تو کیا؟ ابھی تم مر گیا ہوتا تو کیا تجھے ہماری شکلیں نظر آتی؟ منکر نکیر پہنچ گئے ہوتے تیرے پاس اب تک سوال جواب کے لیے۔ مجھے لگا تھا صرف مجھ جیسے ہی جہنم میں جائیں گے، لیکن تمہارے اعمال تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ کمینوں، تمہاری روحیں مجھ سے پہلے یہاں چکراتی پھر رہی ہیں۔ آہ! تکلیف کے باعث دقت سے اٹک اٹک کر بولتے ہوئے اس نے بیزاری سے سر جھٹکنا چاہا، لیکن سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کے باعث گرا کر رہ گیا، جبکہ وہ سب حیرانی سے منہ کھولے اس کو سن رہے تھے۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، یادداشت چلی گئی اس کی۔ میرے خیال سے ڈاکٹر سے آپریشن میں کوئی غلطی ہو گئی، لگتا ہے بھولے سے کوئی دوسرا فنکشن انسٹال کر دیا اس کے دماغ میں۔ جسم بچ گیا اور دماغ مر گیا، جب یہ خود کو جہنم میں سمجھ رہے اور ساتھ ہمیں بھی۔ میں تو کہتا ہوں وہ بڑا والا گلدان ایک بار اس کے سر پر مار کر چیک کر ہی لینا چاہیے۔ اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے اس کو پرسوچ انداز میں مشاہدہ کرتے وہ سب ایسے تبادلہ خیال کر رہے تھے جیسے ہسپتال کے بیڈ پر
पड़ा टूटा फूटा सफ़ेद पट्टियों में जकड़ा वो उनका जिगरी दोस्त हैदर ना हो, बल्कि बायो की लैब में पड़ा कोई मेंढक हो जिसके बारे में ऑपरेशन से पहले टीचर उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में ब्रीफ करता है। अहमद ने अपना सर पकड़ लिया था उनकी फजूल मुंतक पर। इससे पहले कि मज़ीद न्यू अपडेटेड हैदर वर्जन पर तहकीक करने के साथ साथ छुरी कांटे उठाकर खुद ही उसका ऑपरेशन करना शुरू हो जाते, वो जाकर डॉक्टर को बुला लाया था, जिन्होंने आते ही पहले सबको उस बेचारे के पास से हटाया जिसे सांस भी पता नहीं आ रही थी कि नहीं, लेकिन तब तक उसका जहन फिर से गुनूदगी में डूब चुका था। क्या इसकी यादाश्त चली गई है डॉक्टर? रियाज ने बेताबी से पूछा। नहीं, क्योंकि ये केस इतना सीरियस नहीं था, ना ही सर पर कोई वजनी चीज़ लगी है, यादाश्त जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नब्ज चेक करते उन्होंने प्रोफेशनल और नरम अंदाज में जवाब दिया। तो फिर ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तैमूर ने अचंभे से उनसे पूछा, जो उसकी ड्रिप में इंजेक्शन लगा रहे थे। फौरी ऑपरेशन के बाद मरीज़ को हवास में आने में टाइम लगता है, फ़िलहाल तो मैंने सुकूनावर इंजेक्शन लगा दिए, इंशाल्लाह जब सोकर उठेगा तो बेहतर फील करेगा। उन्होंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए परेशानी से कभी हैदर को कभी खुद को देखते उन लोगों से कहा था, जिन्हें देखकर लगता नहीं था कि ये वही कल रात वाले लड़के हैं जो दोस्त के गोलियां लगने पर खुद मरने जैसे हो गए थे। वहाँ मौजूद हर शख्स ने उनको रात भर पल पल जीते पल पल मरते देखा था। गुजरी रात किसी कयामत से कम तो न थी। जिसने भी देखा रश्क ही किया उनकी बेमिसाल दोस्ती पर। मुखलिस दोस्त तो वैसे ही खुदा की अता करदा नेमत की तरह होते हैं। आजकल नफसा नफसी के दौर में कोई किसी को सिर्फ हाल अहवाल पूछने के लिए फ़ोन कर ले तो बेचारे के सर ख्वाह मुखा की टेंशन सवार हो जाती है कि इसने मुझे फ़ोन क्यों किया है, हाल चाल पहले तो कभी ना पूछा, इसको आज मेरी याद कैसे आ गई, पैसे ही मांगने होंगे कंगले को। गर्ज ये कि उनके जैसे मिसाली दोस्ती कहानियों, फिल्मों, ड्रामों में तो दिखा दी जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है कि जैसा कि ये लोग। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में वाकई में मुखलिस दोस्त हों वो सच में खुश नसीब होते हैं। और कुछ लोगों को ऐसे दोस्तों की पहचान ही नहीं होती। वो अपनी बदकिस्मती से उनकी नाकदरी करते हुए खो देते हैं और बाद में सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। दोस्तों के दिल तो गहरे समंदर की मानिद होते हैं, जिनमें अपने जिगर गुर्दे की हैसियत रखने वाले दोस्तों के हज़ारों राज दफन होते हैं, जिनमें वक्तन फ़वक्तन दोस्त को ब्लैकमेल करने के लिए लहरें उठती रहती हैं। देखिए, आप सब रूम से बाहर जाइए, पेशेंट के पास रश मत लगाइए। आपसे कहा भी था कि एक वक्त में सिर्फ 2 लोग ही मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सब एक साथ आ गए। हैदर के सर के पास खड़ी ड्रिप चेंज करते उस नर्स ने खासी नरमी से उन्हें इज्जत से बाहर दफ़ा हो जाने के लिए कहा था। रात तो सब गूंगे बने बैठे थे, जैसे कभी एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से ना निकाला हो, लेकिन अब तो शायद उनके अंदर बैठा कोई भूत अंगड़ाई लेकर जाग उठा था। अस्पताल में ऐसे तनतनाते फिर रहे थे जैसे कुछ रोज़ के लिए बोरिया बिस्तर समेट कर वहीं शिफ्ट हो गए हों। बेंच पर बूढ़े अंकल के साथ बैठे उनकी दुख भरी दास्तान सुनने तैमूर को ज़ोर से गुद्दी पर एक चुपेड़ पड़ती है, जिसे आधे घंटे पहले चाय लेने भेजा था, लेकिन वो बीच में ही स्टॉप पर अंकल की दास्तान सुनने बैठ गया था। उसको सख्त सुनाते हुए हारिस ने साथ ही हाथ से इशारा करके अशर को ऊपर जाने का कहा था, जो रिसेप्शन पर खड़ा वार्ड बॉयज़ और 2-4 लोगों को हंसते हुए हैदर के कारनामे बता रहा था। इतने में कॉरिडोर से बगल में अखबार दबाए, एक हाथ में खाने की चीज़ों का शॉपर पकड़े, दूसरे हाथ से केक रस खाते मगन सरियाज आता दिखाई देता है। मुस्करा कर खुश इखलाकी से चलते फिरते लोगों की खैरियत दरियाफ्त करता, और सब उस बात पर हैरान थे कि इसकी आवाज़ कब वापस आई, क्योंकि कल तक तो मैं न बोलूं की कसम खाए बैठा था। उसने कलाई में बंधी घड़ी देखी जहां सुबह के 7:30 बज रहे थे। गुजरी रात याद करके एक झुरझुरी सी आ गई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने प्राइवेट रूम में आड़े तिरछे पड़े उन लोगों को देखा जो ऐसे पुरसकून और मदहोश होकर पड़े थे कि जैसे सर से कोई भारी वजनी बोझ उतर गया हो। नर्स ने अपनी मौजूदगी में सबको बाहर निकाला था, लेकिन उसके जाते ही वो सब फिर से नज़र बचाकर अंदर घुस आए थे। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पड़ गया। नींद से सबकी आंखें सुर्ख और बोझल हो रही थीं। गेट अप, एयरपोर्ट चलना है अभी। अहमद ने काउच पर पड़ी अपनी जैकेट उठाकर पहनते हुए उसे कहा, जो फ़ोन में इंस्टा खोले मसरूफ़ था। क्यों? मोबाइल से सर उठाकर रियाज ने सवालिया अंदाज में पूछा। अंकल और आंटी को रिसीव करने जाना है। अहमद का इशारा हैदर के पेरेंट्स की तरफ था, जो किसी अजीज़ की शादी में अब्रॉड गए हुए थे। उनको इतला भी अहमद ने ही दी थी। इकलौते बेटे के गोलियां लगने का सुनकर वो सख्त परेशानी में जो भी पहली फ़्लाइट मिली उससे ही वतन वापस पहुंच रहे थे। हैदर के वालिदैन ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोर्ट मैरिज की थी, जिसकी वजह से उन दोनों के ही घर वालों ने उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। रियाज अपना मोबाइल ऑफ़ करता कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। वो दोनों बाहर आए तो 2-4 न्यूज़ चैनल वालों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, जो MNA के बेटे हैदर की कंडीशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश में हलकान हो रहे थे।
میری تو ایسی حالت نہیں جو پریس کے سامنے جاؤں. میں گاڑی نکالتا ہوں, تو ہی ان کو ڈیل کر. جیب سے کار کی چابی نکالتے ہوئے ریاض نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا. آستین کے کپ فولڈ کر کے کوہنیوں تک کرتے وہ ان کی جانب بڑھا تھا. جینز پر ملگجی سی براؤن شرٹ پہنے آستین نے فولڈ کیے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے. سنجیدہ تاثرات لیے آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ ان رپورٹرز اور کیمرہ مینز کے گھیرے میں کھڑا تھا. کیمروں کی فلیش سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. سنجیدہ مگر شائستگی سے وہ ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. پارکنگ کی طرف جاتے ریاض نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو کسی ریاست کے شہزادے جیسی شان و شوکت رکھتا تھا. کیا بولنے کا سٹائل, کیا رہن سہن, کیا ڈریسنگ سینس. اس کا ہر انداز ہی سامنے والے کو گھائل کر دیتا تھا. وہ خود بھی دل میں اس کی شاندار پرسنالٹی سے مرعوب ہوا تھا. کیا ہوا پرنسس, آج یونی جانے کا ارادہ نہیں؟ اخبار کی شہ سرخیوں پر نظر ڈالتے انہوں نے یشوا سے پوچھا جو بے دلی سے کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی. سامنے پڑا اس کا ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا جسے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. دل نہیں کر رہا پاپا. کافی کا ادبیہ کپ بھی واپس رکھ دیا. موبائل اٹھا کر بے مقصدی نیوز فیڈ چیک کرنے لگی. کیا ہوا بیٹا, ابھی تک خواب کے زیر اثر ہو؟ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا جس پر معمول سے ہٹ کر نہ کوئی شوخی شرارت تھی نہ ہی کوئی جوش و خروش. آج تو زیادہ بات بھی نہیں کی, ورنہ تو روزانہ ہی ڈائننگ ٹیبل پر وہ خوب چہچہاتی یہاں وہاں کی ڈھیروں باتیں کرتی تھی. نہیں پاپا, صبح اٹھنے کے بعد خواب کبھی یاد بھی رہتے ہیں کیا؟ اور میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے دیکھا کیا تھا. اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا. چلو کوئی بات نہیں, جو بھی دیکھا تھا اسے بھول جاؤ, اور اگر یونی نہیں جانا تو میرے ساتھ ہاسپٹل چلو. امین صاحب نے اخبار فولڈ کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا. ہاسپٹل کیوں پاپا, آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے جلدی سے توست پر جیم لگا کر ان کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا. گھبراؤ نہیں بیٹا, میں ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا. تمہیں توصیف یاد ہے جس کی گارمنٹس کی فیکٹریز ہیں؟ توصیف انکل, 1 منٹ سوچنے دیں. گال پر انگلی سے دستک دیتے آنکھیں خلا میں مرکوز کیے اس کا پرسوچ انداز دیکھ کر وہ ہنس پڑے تھے. ہاں آ گیا یاد, یہ توصیف انکل وہی ہے نا جن کا سر کا آدھا گلشن اجڑ چکا. پرجوش انداز میں کہتے ہوئے اس کا اشارہ انکل کے آدھے بالوں سے پاک سر کی طرف تھا. یشپا, مصنوعی تنبیہ کرتے ہوئے کافی ختم کر کے کپ میز پر رکھتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. سوری, اس نے جھٹ کہا. ویسے انہیں ہوا کیا ہے پاپا, کہیں اس عمر میں ہیئر ٹرانسپلانٹ تو نہیں کروا رہے؟ کرسی پر سے کوٹ اٹھا کر حمین صاحب کو پکڑاتے وہ پھر شرارت سے گویا ہوئی. 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے, بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے جا ہی نہیں سکا پوچھنے. ابھی آفس جاتے ہوئے پہلے اس کی عیادت کرتے ہوئے جاؤں گا. تمہیں چلنا ہے تو ریڈی ہو جاؤ. کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا. گھر میں بیٹھ کر بور ہونے سے اچھا میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں, اور ہاں آج کا سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گی. جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں میں بھی جاؤں گی. اور خبردار جو آپ نے راہم سے کہہ کر مجھے زبردستی گھر بھجوایا تو. انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں اس نے ناک چڑھا کر کہا. جو میری شہزادی کہے. وہ ہنستے ہوئے تیار ہونے چل دیے. شکر ہے بچے کو ہوش آ گیا. تسبیح کرتے نیوز دیکھتی ہوئی ان کے لبوں سے نکلا. کس کے بچے کو نانو؟ ناشتہ تیار کرتے ہوئے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا. رات کچھ بدبخت اس معصوم کو گولیاں مار کر چلے گئے تھے, شکر ہے اللہ نے اس کو زندگی دے دی. انڈے پھینٹتے ہوئے اس نے ذرا سا آگے ہو کر تجسس کے ہاتھوں چکر لاؤنج میں لگی اسکرین دیکھی. خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے اور چند 100 روپوں کے لیے ماؤں کی گود اجاڑ دیتے ہیں. نانو کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی, اس کے ہاتھ ساکت ہو چکے تھے. وہ ایک ٹچ اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک طرف حیدر کی تصویر دکھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد کی ویڈیو. اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے, آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھیں. بول کاؤنٹر پر رکھ کر بھاگ کر کمرے میں آئی. ادھر ادھر فون تلاش کرتے ہوئے اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا. ڈریسنگ پر بڑا فون اٹھا کر جلدی سے فون بک میں سے تیمور کا نمبر ڈھونڈ کر ڈائل کر کے کان سے لگایا. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے, مضبوطی سے فون کو پکڑا ہوا تھا. 2 بیل کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا. انوشے, سب خیریت ہے نا, تم ٹھیک ہو نا؟ تیمور کی پریشان آواز اس نے جیسے سنی ہی نہیں. تیمور, حیدر ٹھیک ہے نا, کیا ہوا اسے؟ بےتابی سے کہتی ہوئی وہ خود کو رونے سے باز نہ رکھ پائی تھی. لمحے کے لیے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا. گردن موڑ کر کینہ تو اس نظروں سے حیدر کو گھورا جو ہوش میں آنے کے بعد ان کو بے ہوش کرنے پر تلا ہوا تھا. ایک تو محبوبہ نے پہلے دن فون کیا, وہ بھی کس کے لیے؟ سر جھٹکتے ہوئے وہ پھر سے فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں وہ اب رونے میں مصروف ہو چکی تھی. انوشے یار, تمہیں لگتا ہے کہ یہ حیدر نامی بلا اتنی آسانی سے ہماری جان چھوڑے گی؟ ہاں چلو رونا بند کرو, کچھ نہیں ہوا اسے, اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے.
تیمور کے نرمی سے کہنے پر دل کو جیسے ڈھارس ملی تھی، ایک سکون سا پھیلا تھا۔ کیا میں اسے دیکھنے آ جاؤں وہاں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اور کچھ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، شام کو میں خود تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ ہاتھ سے اپنا کندھا مسلتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ نیند کی کمی اور چائے کی شدید طلب سے برا حال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، خلاف توقع وہ مان گئی تھی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ انوشے کے حیرانی سے پوچھنے پر سارا خون جل کر خاک ہوا تھا۔ مہربانی محترمہ آپ کی، جو مجھ غریب کا بھی حال پوچھ لیا۔ اس کے طنز سے کہنے پر بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ اب پوچھ لیا تو بتا بھی دو، لہجے کو سرسری بنائے امڑ آنے والی ہنسی دبائی۔ بہت شکریہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لائی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ تیمور ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ فون کو گھورتے ہوئے اس نے جیب میں ڈالا اور دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے میں نے تم لوگوں کو وہ تو بتایا ہی نہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ زور سے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے اشر نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اس کے سامنے۔ حیدر میرے بھائی، یہ میرے ہاتھ دیکھ۔ اتنا سٹریس تو ہمیں کل پوری رات بھی نہیں ہوا تھا جتنا پچھلے 1 گھنٹے سے تیری فضول کی بک بک سن کر ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ دوسری، تیسری اور پھر چوتھی دنیا کا سفر کر آیا ہے، اور اب اپنی چوٹھوں میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کیے تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے وہ پرجوش انداز میں ان کو اپنے سفر نامے سنا رہا تھا، جن کی نیند کی کمی سے پہلے ہی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور اب کان بھی مسلسل عذاب میں تھے۔ دفتن میڈیسن کی چھوٹی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ نرس جیسے ہی دروازہ کھول کر روم میں آئی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ 3 دفعہ میں آپ سب کو ڈانٹ کر باہر نکال چکی ہوں، لیکن آپ جیسے ڈھیٹ لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ فوراً باہر نکلیے ورنہ مجھے مجبوراً آپ سب کی کمپلین کرنا پڑے گی۔ نرس نے کافی سخت انداز میں ان سب کو وارننگ دی تھی جو مریض کے کمرے کو پکنک پوائنٹ سمجھتے ہوئے جہاں جگہ ملے وہیں پڑ جاؤ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے وہاں موجود تھے۔ حارث پر نظر پڑتے ہی مزید تب چڑھی، جو وہاں پڑے اکلوتے کاؤچ پر دنیا مافیا سے بے خبر سویا پڑا تھا۔ انہیں اٹھائیے پلیز، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی ہوٹل نہیں۔ اس نے سخت انداز میں ریاض کو کہا جو اس کے کاؤچ سے ہی ٹیک لگا کر پیر لمبے کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ باری باری وہ سب گھر جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کر آئے تھے۔ صاف ستھرے لباس پہنے، جل سے بال سیٹ کیے، خوشبوؤں میں بکھرے ہوئے ان لوگوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حیدر کے والدین پہنچے تھے جو ایئرپورٹ سے سیدھا وہیں آئے تھے۔ 2-4 گھنٹے وہاں رکنے اور ڈاکٹر سے تفصیلی بات کر کے احمد نے انہیں زبردستی گھر بھیجا تھا تاکہ لمبے سفر سے آنے کے بعد تھوڑا آرام کر لیں۔ معاف کیجیے گا سسٹر، لیکن میں اسے اٹھا نہیں سکتا کیونکہ اس مردے کو اٹھانے والا آلہ اس وقت دستیاب نہیں۔ آپ تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، وہ آلہ بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ ریاض کے شائستگی سے کہنے پر وہ سب اپنا کہکا روک نہیں پائے تھے۔ آلہ؟ نرس نے تعجب سے پوچھا۔ جی آلہ، اس کی منگیتر پلس محبوبہ، صرف اسی کے پاس ہی اس بے ہوش آتما کو ہوش میں لانے کا خصوصی سامان ہے۔ نرس کی الجھن اور نہ سمجھنے والے تاثرات دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اوہو، مطلب کہ وہ باجی تھوڑی جلالی ہے، جب اس کو اٹھانا ہوتا ہے تو وہی بیوہ مرغی کو ذبح کر کے کچھ منتر شنتر پڑھ کر دم درود کرتی ہے، تب کہیں جا کر سلیپنگ بیوٹی کو ہوش آتا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ورنہ ہم خود ہی اس کو اٹھانے کے لیے چلہ کاٹ لیتے۔ اس کے سادگی سے کندھے اچکا کر کہنے پر اس نے یقین کیا تھا یا نہیں، لیکن ان سب کو گھورتی وہاں سے چلی ضرور گئی تھی۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے ان سب نے ریاض کو دیکھ کر تھمز اپ کا اشارہ دیا تھا جس نے شکریہ کے ساتھ وصول کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی جھرنے کے پاس ہوں، اتنا پیارا موسم، اور وہ حیدر ذرا وہ کاٹن اٹھانا۔ سفر نامے سناتے اشر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور اشارے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا کاٹن کا پیکٹ اٹھانے کے لیے کہا، جس نے پٹیوں میں جکڑے ہاتھ کو بامشکل موڑ کر اس کو کاٹن اٹھا کر دی۔ مہربانی، اس نے جپٹنے والے انداز میں لے کر تھوڑی سی اپنے کان میں ڈال کر باقی تیمور کی طرف اچھال دی۔ اس نے بھی تھوڑی سی لے کر ریاض کی طرف پھینکی تھی۔ حیدر نے غصے سے ان کی حرکت دیکھی تھی لیکن پھر بھی بس نہیں کیا، بولتا گیا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ڈھیروں باتیں آ گئی تھیں، شاید بول بول کر اپنے اندر کے ڈر کو نکال رہا تھا۔ اور جب میں اس پہاڑ پر چڑھا، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ دونوں ہاتھ سختی سے کانوں پر جمائے ریاض نے رشک سے بے سود ہوئے حارث کو دیکھا تھا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے یہ۔ وہ نیند والے انجیکشن کہاں رکھے ہیں؟ جا ریاض 10-12 لیا ڈاکٹر سے، سارے ایک ساتھ لگا دوں گا اسے۔ بے غیرت، اتنے گھنٹے یہ بے ہوش نہیں ہوا جتنی اس نے کہانیاں سنا دی۔ اس کو گھورتی ہوئی اپنا فون اٹھا کر اشر دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے پھر سے اندر آ کر جلدی سے بند کیا۔ کیا ہوا؟ بھوتوں کا قافلہ آ رہا ہے کیا؟ تیمور اس کے پرجوش انداز کو بدحواسی سمجھا۔
ابے بھوت نہیں چڑیلیں، مطلب تیری بھابیاں تشریف لے آئی ہیں۔ اشر کی بات سن کر وہ سب جیسے الرٹ ہو گئے تھے۔ اتنے میں پھر سے دروازہ کھول کر اندر آتی وہ دونوں دکھائی دی جن کے پیچھے ٹوکری اٹھائے احمد بھی تھا۔ زارا اور عباد بخاری، عدیل خانزادہ، مناہل اور حارث کے والدین سب صبح ہی اس کے پیرنٹس کی موجودگی میں عیادت کر کے جا چکے تھے۔ احمد کو تو 2 پل کا سکون نہ تھا، رات سے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ ابھی بھی مناہل اور زرنور کو وہی لے کر آیا تھا۔ بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھے تیمور نے جلدی سے اٹھ کر احتراماً زرنور کو پیش کیا، جو بے چینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے تک تو مسجد کا لاؤڈ سپیکر بنا کہانیاں سنا رہا تھا اور اب سر تک چادر اوڑے مدہوش پڑا تھا۔ یہ ایسے کیوں لیٹا ہے؟ کیا اسے ہوش نہیں آیا؟ احمد تم نے تو کہا تھا کہ اب یہ ٹھیک ہے۔ بےتابی سے اس نے احمد سے پوچھا، جو ریاض اور تیمور کو ہدایتیں دیتا پھر سے گھر جانے کی تیاری میں تھا تاکہ 2-4 گھنٹے سو جائے۔ رکو میں دیدار کرواتا ہوں اس کا، اشر نے کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کے منہ پر سے چادر ہٹائی تھی۔ زرنور اور مناہل اسے دیکھنے کے لیے جو تھوڑا سا جھکی تھیں، چیخ مار کر جلدی سے پیچھے ہوئیں۔ وہ سب خود ہڑبڑا گئے تھے ان کی چیخوں سے۔ آہستہ یار، ہاسپٹل ہے ابھی، وہ ہٹلر نرس آ جائے گی ہارن بجاتی۔ ریاض نے تنبیہ کرتے ہوئے ان دونوں کو کہا جو حیرت سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، اور حیدر چادر منہ پر سے ہٹتے ہی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے یکٹک چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تو اسے سوتا سمجھ رہی تھیں، لیکن اس کا آدم خور کے سردار کا انداز دیکھنے کو ملے گا تو چیخیں تو نکلیں گی نا پھر۔ اسے کیا ہوا؟ مناہل نے دہشت زدہ انداز میں پوچھا۔ ڈرو نہیں بیٹا، یہ آپریشن کے بعد کے آفٹر شاکس ہیں جو ساری زندگی اس کو لگتے رہیں گے۔ ریاض پچکارتے ہوئے بولا، ساتھ ہی آنکھیں کھول کر سوئے حیدر کو آنکھ ماری۔ لیکن یہ کیا زومبی بنے حیدر نے بھی بغیر کچھ کہے جواباً اسے بھی آنکھ ماری تھی۔ حیرت سے منہ کھولے وہ دونوں یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ زرنور کو تشویش ہو رہی تھی اس کی خاموشی سے۔ بولے گا بھی کیسے بیچارہ؟ ظالم ڈاکٹر نے زبان ہی اڑا دی غریب کی، مطلب کہ نکال دی۔ دل گرفتہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے تصحیح کی۔ حیرت کی زیادتی سے دونوں کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ حیدر کی زبان نکال دی؟ اب مجھے نور بانو کون کہے گا؟ شدید دکھ بھری نظروں سے حیدر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ احمد نے گہری سانس لے کر اس ایمرجنسی میں لگائے گئے ڈرامے کو دیکھا اور سر جھٹکتا باہر نکل آیا۔ اتنا تھک چکا تھا کہ بس گھر جا کر لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا۔ احمد! جب بھی کسی کے عقب سے پکارنے پر وہ چونک کر رکا۔ بے ساختہ مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا، جہاں حمین صاحب اور یشفا کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ السلام علیکم انکل، آپ یہاں؟ خیریت؟ مسافر کرتے بھی اس نے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس ایک دوست کی عیادت کو آیا تھا، لیکن تم یہاں کیسے؟ عدیل کی طبیعت خراب ہے کیا؟ حمین صاحب عدیل خانزادہ کے گہرے دوست تھے، جب یہ احمد کو یہاں دیکھ کر تشویش سے استفسار کیا۔ ارے نہیں انکل، الحمدللہ ڈیڈ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آفس میں ہے، میں تو یہاں دوست کی وجہ سے ہوں۔ کل کچھ اسٹریٹ کرمنلز نے اسے گولیاں مار دی تھیں۔ اوہ اللہ اسے صحت دے، اب کیسے؟ انہوں نے تو فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن یشفا چونک گئی تھی۔ احمد کی گنتی کے 4-5 دوستوں کو وہ اچھے سے جانتی تھی، پھر یہ گولیاں کسے لگی تھی؟ کسے گولی لگی ہے احمد بھائی؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ذہن کے تانے بانے حیدر کی طرف مڑ گئے تھے، نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ وہ حیدر ہی ہے۔ اس نے سختی سے اپنے دل کو جھٹلایا۔ حیدر کو؟ وہ احمد کی آواز نہیں تھی، کوئی گرم سیال تھا جو اس کے کان میں انڈیلا گیا تھا۔ حمین صاحب کی کوہنی پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے وہ احمد کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ شاید اس نے غلط سنا ہو، لیکن نہیں، اس نے وہی کہا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنا خواب یاد آیا تھا جس میں اس نے حیدر کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف ایک خواب تھا، وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حیدر سچ میں زخمی ہوا تھا تو اسے خواب میں کیوں نظر آیا؟ اس کا ذہن الجھ گیا تھا، بے ساختہ ہی دل میں اسے دیکھنے کی خواہش جاگی۔ یشفا ٹھیک ہو بیٹا؟ حمین صاحب کی متفکر آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی پاپا ٹھیک ہوں۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی ہوئی اس نے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندیں صاف کی۔ تم جانتی ہو حیدر کو؟ ان کے استفسار کرنے پر یشفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی یونی فیلو ہے۔ اسی دوران احمد کا فون بجا تھا۔ ایکسکیوز می انکل، اب اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنے باپ کو میرا سلام دینا۔ احمد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے جیسے جانے کی اجازت دی تھی، وہ مسکراتے ہوئے خداحافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آؤ بیٹا، اس بچے سے بھی مل لیتے ہیں۔ امین صاحب کو حیدر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ یشفا نے جلدی سے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے رک کر پوچھا۔ وہ پاپا پہلے توصیف انکل کی عیادت کر لیتے ہیں نا، آپ نہیں جانتے اسے، ایسے خالی ہاتھ جائیں گے تو بہت باتیں سنائے گا مجھے۔ اسے دیکھنے کی خواہش ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں دل اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔
چلو پھر تم بعد میں آ کر مل جانا۔ توصیف کو دیکھ کر مجھے آفس بھی پہنچنا ہے، میٹنگ پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھے تھے۔ یشپا نے لاشعوری طور پر مڑ کر ایک نظر اس بند دروازے پر ڈالی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور حیدر کو گولیاں لگی تو شکر ہے ٹھیک ہے اب وہ، تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی اس کو کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ یہ فرینڈشپس ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں۔ انفارچونیٹلی جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا روز ملنا ملانا نہیں ہوتا، تو پھر یہ بہت ماند پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اپنی دوستیاں وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ تو اسپیشل ہی رہتا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ویسی ہی دوستی رہے، لیکن ہاں دوست تو دوست ہوتا ہے، آپ کو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اپنے دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، وہ آپ کو جج نہیں کرتا۔ اور ہاں دوست تو ہونا چاہیے، اور اچھے والا دوست ہونا چاہیے، ہاں نا۔ اور جی اور کیا ہو رہا ہے؟ اور ہاں اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔